حمد و صلات کے بعد خطبے میں جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو یہ ماہ رمضان کا مقصد اللہ رب العزت نے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس نے چاہا تو انشاءاللہ ان قریب ہم ماہ رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں بھری ساعتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و عافیت سے ماہ رمضان مبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم فرقان حمید نے نام لے کر ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ دیگر مہینوں کے نام قرآن میں ذکر نہیں، لیکن رمضان کا نام لے کر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قرآن حکیم فرقان حمید اسی ماہ مقدسہ ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ماہ رمضان کے متعلق ہمیں بکثرت ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پر بہار ہے کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ تو ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے، اس کے درمیان جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت اس کی برکت سے معاف فرماتا ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا، پورا سال۔ اب آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ رمضان کے 30 دن ہیں، سب تو نہیں، بعض لوگ جن کو مشکل لگتا ہے روزہ رکھنا وہ سوچتے ہیں، ورنہ روزہ رکھنے والے ایسے بھی ہیں کہ انہیں بڑا مزہ آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو دلی خوشی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کی خوشی منانا یہ ایک ایمان والے کی کامل ایمان کی علامت ہے۔ اور ماہ رمضان جب رخصت ہوتا ہے تو ایمان والے کو غم ہوتا ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ ہم سے جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کتنی زبردست بیان فرمائی کہ اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ماہ رمضان میں کیا ہے، یعنی کتنی برکتیں ہیں، تو بندہ سوچتا ہے کہ پورے سال رمضان ہوتا، کوئی اور مہینہ آتا ہی نہیں۔ ایک بڑی زبردست حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو پورے سال ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ کتنا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا استقبال جہاں ہم زمین میں کرتے ہیں، اب یوں سمجھے کہ ہم آج جمعے والے دن ماہ رمضان مبارک کے فضائل سن کر اس کا استقبال کر رہے ہیں، ماہ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اور وہ روایتیں سن رہے ہیں جو اس کے فضائل میں ہیں۔
اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت سے اللہ رب العزت ہمیں تمام روزے رکھنے، تمام تراویح اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح جنت بھی پورے سال سجائی جاتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اس کے تحت میرات، یہ حدیث شریف کی شرح ہے، بخاری شریف کی شرح میرات، اس میں لکھا ہے کہ یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے سال کے لیے جنت کی آرائش یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی رمضان یہاں ختم ہوا اور اگلے دن سے ہی عید الفطر یعنی پہلا دن جو رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر رمضان کے آخری دن جب رمضان شروع ہونے والا ہے تو اس دن تک پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اتنا اہتمام ہے رمضان مبارک کا۔ اور فرمائیں کہ سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی پھر بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے بھی فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان مبارک میں مسجدیں سجاتے ہیں، واقعی اس پر جو ہے پہلے کے دور میں جو ہوتا تھا کلر کرنا اور جھنڈیاں لگانا، اس طرح کا رواج، اب جو ہے لائٹوں کا رواج آ گیا۔ جس طرح دور میں جدت آتی رہتی ہے تو زمانے میں جس طرح تبدیلی آتی ہے اسی طرح انسانوں کے معاملات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو بعض مساجدیں رمضان کے لیے سجائی جاتی ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے کہ رمضان شریف آنے والے ہیں، تو اسی طرح جنت بھی رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے اور پورے سال سجائی جاتی ہے۔ مساجدوں میں تو پھر بھی چلو 1 مہینے 2 مہینے پہلے اہتمام شروع ہوتا ہے، لیکن جنت تو جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے شوال کا چاند نظر آتا ہے اور اس کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جنت دیکھیں آپ کہ جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، جنت پہلے ہی سجی ہوئی ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ اس کی مثال کوئی دنیا میں دے ہی نہیں سکتے، تو وہ پہلے سجی ہوئی ہے، پھر مزید اس کو سجایا جاتا ہے، اور سجانے والے کون ہیں؟ فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے اسے سجاتے ہیں۔ اب جنت ایسی جگہ ہے کہ فرمائے کہ جنت میں ہر چیز کی نعمت ہے، یعنی وہاں پر کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جس سے آپ کو پریشانی ہو، آپ کہیں کہ جس سے جو ہے آپ کو رنج ہو، غم ہو، تکلیف ہو، کوئی چیز نہیں، کوئی آپ کو جو ہے مشقت کرنی پڑ جائے، نہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک جنتی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے یا تخت پر اپنے جو ہے وہ تکیہ لگائے آرام کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، سامنے اس کو ایک درخت نظر آتا ہے پھل کا، اور بڑا لذیذ قسم کے پھل نظر آ رہے ہیں اس کو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہاں سے اٹھے گا، درخت پہ چڑھے گا، پھل توڑے گا؟ ایسا نہیں، جنت میں مشقت نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے کہ وہ صرف سوچے گا کہ کاش یہ پھل میرے پاس آ جاتے تو میں اس کو تناول کرتا، تو وہ پھل جو ہے فوراً ہی شاخ بڑی ہو کے اس کے قریب آ جائے گی، وہ اپنے ہاتھ سے بھلے لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ سے وہیں سے توڑے گا اور وہیں سے کھا لے گا۔ اب ایک پھل ہے، دنیاوی پھل میں کیا ہوتا ہے؟ آم ہے تو ظاہر ہے وہ آم کا ہی ذائقہ دے گا، سیب میں آم کا ذائقہ تو نہیں آئے گا، سیب سیب کا ذائقہ دے گا، انگور اپنا ذائقہ دے گا، لیکن جنتی پھل کیسے ہوں گے؟ ایک ہی پھل کھائیں گے اور وہ کئی قسم کے پھلوں کے ذائقے دیں گے، اور ایسے ذائقے دیں گے کہ کبھی کھائے نہیں ہوں گے۔ شکل و شبہ میں وہ ایسا محسوس ہوگا پھل کہ یہ تو ہمارے دنیاوی پھل کی طرح ہیں، لیکن جب بندہ کھائے گا تو پھر کہے گا کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہی پھل ہے۔ ایک پھل میں کئی قسم کے ذائقے، یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جنت میں جو اپنے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں
جنت کی عظمت کا تو کیا ہی کہنا، کاش ہمیں بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے اور جنت میں وہ جنت کا مقام اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ تو دعا کریں تو اس طرح کھل کے دعا کریں کہ ہم مانگ کس سے رہیں، اس ذات سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی ہے، کوئی کمی نہیں۔ جنت مانگیں تو سب سے اعلیٰ جنت مانگیں، جنت الفردوس، اور یہ بھی مانگ لیا کریں کہ جنت الفردوس میں کاش ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ وہاں جنت کی جہاں اتنی نعمتیں ہوں گی اس میں ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی مل جائے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کر لیا کریں۔ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اتنی نعمتیں ہوں گی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو وہ ایسی نعمت ہوگی کہ اس کے آگے ساری نعمتیں ختم ہیں۔ بندہ جب دیدار کر کے آئے گا تو وہ ایسا سرشار ہوگا کہ جب ان کی حوریں دیکھیں گی تو وہ کہیں گے کہ آج تو کوئی الگ ہی رنگ ہے، تو وہ بتائے گا کہ آج رب تعالیٰ کا دیدار کر کے آ گئے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بے حساب جنت الفردوس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث ماہ شعبان کے آخری دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح یہ اللہ رب العزت نے سنت قرار دی ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے وہ ایسا ہے کہ دوسرے مہینوں میں گویا اس نے فرض ادا کر دیے، نوافل بھی پڑھے تو گویا اس نے فرض ادا کیے، نیکی کا کام کرے تو اس نے فرض ادا کیے۔ اور ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سب کو پتہ ہے وہ رات کون سی ہے، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات۔ وہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر فرض ادا کریں، آپ اس حدیث پاک کے فضائل جو ہے سنتے جائیں اور دیکھیں کتنی زبردست ماہ رمضان میں برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اتنی زبردست۔ جبھی تو فرمایا، جو پچھلی حدیث ہم نے سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے۔ کیوں کہ فرمایا کہ اگر وہ فرض ادا کرتا ہے رمضان میں تو گویا اور دنوں میں 70 فرض ادا کر لیے، اور دنوں میں 70 فرض ادا کرے گا تو رمضان کا ایک فرض وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ فرمایا صبر کا مہینہ، اور صبر کا ثواب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس کے ساتھ اجر و ثواب کتنا بھی ہو جائے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کے کیا کہنے، تو صبر کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ زیادہ بھلائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنی، اور نفلی صدقات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ اس کا جو ہے تجربہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہم عام طور پہ عام دنوں میں نہ تو اتنے فروٹ کھاتے ہیں، نہ اتنی جو ہے اچھی غذائیں کھاتے ہیں جتنے ماہ رمضان میں ہر قسم کا فروٹ بھی مل رہا ہے، دیگر نعمتیں بھی مل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو
اگر وہ روزہ دار کو پانی پلائے، روزہ افطار کرائے، تو گویا ایسا ہے کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا ہی اس کو بھی ملا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں کا ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک کھجور کھلا دے؟ تو اتنی استطاعت تو ہوتی ہے، تو یہ ثواب تو اس کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی روزہ دار بہت مالدار ہے یا روزہ دار پیسے والا ہے۔ ہم عموماً جو ہے لوگوں کو افطار کی دعوت دیتے ہیں، گھروں پہ بلاتے ہیں، باہر اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کراچی میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، روڈوں پہ، فٹ پاتھوں پہ لوگ جو ہے افطاریوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب، یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ روزہ دار کو جو روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور اگر پیٹ بھر کر کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اور آگے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا ایک عشرہ رحمت والا ہے، یعنی پہلا عشرہ، اور اس کا درمیانی عشرہ وہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، نار سے آزادی کا۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، رحمتیں بھی برس رہی ہیں، مغفرت بھی ہو رہی ہے، جہنم سے آزادی بھی مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کثرت سے ہمیں فضائل بیان فرمائے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر لو گے، اور 2 ایسی ہیں کہ تمہیں اس سے چھٹکارا نہیں۔ استغفار کی کثرت کرو اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں ہر قسم کی برائیوں سے پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چما چم برس رہی ہوتی ہیں۔ روزہ دار کی آپ کیفیت دیکھیں، روزہ دار اگر سو رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور روزہ دار اگر افطاری کر رہا ہے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے، روزہ دار اگر سحری کر رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ چند ایسے لوگ ہیں جن کے رزق کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، کتنا کھایا انہوں نے، کتنا استعمال کیا۔ ان میں سے ایک افطاری کرنے والا اور سحری کرنے والا، تو سحری کرنے کا اجر و ثواب بے انتہا ہے، لیکن سحری کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ویسے آپ کھانا جو کھاتے ہیں نارملی اس کا حساب کتاب تو آپ کو دینا پڑے گا، اور جو ہم کھانا ضائع کرتے ہیں اس کا حساب کتاب اور زیادہ دینا پڑے گا کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن میں یعنی دوپہر میں قیلولہ آرام کر کے عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی۔ تو سحری کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، سحری ہمیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج بغیر سحری کا رکھا۔ یہ فخر کا موقع نہیں، افسوس کا موقع ہے کہ ہماری سنت ترک ہو گئی۔ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرطی کہ کھانا حلال ہو۔ روزہ دار افطار کے وقت سحری کھانے والا، اور مجاہد فی سبیل اللہ سرحد پر جو حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں ہے، اگر کسی نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کے سحری نہ کرنا یہ غلط ہے، سنت ترک ہو رہی ہے، لیکن روزہ بہرحال اس کا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور پانی سے سحری فرمائی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تم چاہے ایک گھونٹ پانی پی لو یا ایک کھجور کھا لو، لیکن سحری ضرور کرو، تو اس میں برکت ہے۔
آپ چاہے کتنا ہی کم کھا لیں لیکن سحری کے وقت کھائیں ضرور، کہ یہ سنت ہے۔ حضرت سید شیخ شرف الدین المعروف بابا بلے شاہ، آپ دیکھیں یہ ہمارے اسلاف جو صاحب کرامت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، یہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے تھے اور بغیر افطار کے دوسرا روزہ بھی شروع کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، پھر بھی اس کے باوجود سنت پہ کس طرح عمل کر رہے ہیں اور سنت کی اہمیت ان کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے، بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، بغیر کھائے پیے۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں کر رہے، آپ فرما رہے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے مجھے، بغیر ساز و سامان اور بغیر کھائے پیے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یعنی بغیر کھائے پیے بغیر ساز و سامان کے زندگی گزارنا یہ حضور کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کھاتا بھی ہوں اور ساز و سامان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ جو دن رات انہوں نے اپنی زندگی عبادات میں صرف کی، تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سنت کی پیروی یہ 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو سحری سنت کی نیت سے کریں، اور ایک روایت میں کہ جب تک مسلمان جو ہے وہ غالب رہیں گے، جب تک سحری میں دیر کریں گے، تاخیر کریں گے اور افطار میں جلدی کریں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سحری ہم آخری ٹائم میں کریں، ایسا نہیں ہو کہ ہم آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے پہلے سحری بند کر دیں، بلکہ آپ 5 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے سحری بند کر دیں۔ اور افطار یہ نہیں، جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کرنا، وقت ہونے کے بعد جلدی افطار کر لیں، یعنی 1-2 سیکنڈ آپ 2 منٹ جو ہے آپ تاخیر کریں، اطمینان کر لیں 2 منٹ میں کہ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ اس کے بعد افطار کر لیں۔ اور یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ سحری اور افطاری کے لیے اذان اس کا کوئی تعلق روزے سے نہیں ہے، نہ اذان سے آپ سحری بند کریں، نہ اذان سن کر آپ افطار کریں، بلکہ ٹائم دیکھیں اور ٹائم میں احتیاط یہ کریں کہ سحری آپ 2-3 منٹ پہلے بند کر دیں، افطار آپ 2-3 منٹ تاخیر سے کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بخیر و عافیت ماہ رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں۔